آپ ایک ایسے بادشاہ کے بارے میں سنیں گے کہ جس نے 1,00,000 افراد کو اپنی تلوار سے قتل کیا. اس بدبخت بادشاہ کے بارے میں آج انشاءاللہ عز و جل کچھ واقعات میں بیان کروں گا کہ جس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو قتل کیا اور انہیں قید میں رکھا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمام اقوام، تمام قومیں اپنے اپنے منافقوں کو لے کر آئیں اور ہم لوگ حجاج بن یوسف کو لے کر آئیں تو حجاج بن یوسف یہ تمام قوموں کے منافقوں پر بھاری ہو جائے گا. اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جن کی خلافت راشدہ میں شمار کی جاتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمام قومیں قیامت کے دن اپنے اپنے خبیث کو لے کر آئیں اور حجاج بن یوسف کو ایک جگہ پر لے کر آیا جائے تو حجاج بن یوسف اپنی خباثت میں تمام قوموں کے خبیثوں میں سب سے پہلے نمبر پر قرار پائے گا. کوئی بھی دنیا میں کبھی حجاج بن یوسف جب پیدا ہوا تو اس کو ایک بیماری لاحق تھی. اس بیماری کا علاج کیا گیا، بڑی ناگفتہ بے بیماری تھی. بہرحال اس کا علاج ہوا. اس کے بعد حجاج نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا. ماں پریشان ہوگی کہ یہ کیا معاملہ ہے، بچہ دودھ نہیں پی رہا. شیطان ایک حکیم کی شکل کے اندر نمودار ہوا، حکیم عرب حارث بن کلدہ کی شکل میں، اور گھر والوں سے پوچھنے لگا اب لوگ کیوں پریشان ہیں؟ انہوں نے کہا بچہ ہمارے گھر پہ پیدا ہوا ہے، پہلے اس کو ایک بیماری تھی، اس کا علاج ہوا اور اب وہ دودھ نہیں پی رہا. چنانچہ شیطان نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ یوں کریں کہ ایک بکرے کو ذبح کریں اور تھوڑا سا خون اس بچے کو چٹا دیں اور باقی خون کے اندر اس بچے کو لت پت کر دیں. کچھ ہی عرصے کے بعد یہ بچہ دودھ پینے لگ جائے گا. چنانچہ حجاج کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا اور واقعی حجاج نے کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد دودھ پینا شروع کر دیا. بیان کیا جاتا ہے کہ یہی وہ وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر حجاج قتل و غارت گیری کے اندر بڑی فرحت اور بڑی خوشی محسوس کیا کرتا تھا. خلیفہ عبد الملک بن مروان کی مجلس تھی اور وہ ایک اعلان کر رہا تھا کہ کون وہ شخص ہے جو اہل عراق پر میری حکومت کو، میری سلطنت کو مضبوط کر دے گا. کیونکہ عبد الملک بن مروان کو یہ بات خدشہ لاحق تھی کہ وہاں عراق کے اندر کچھ میرے خلاف بغاوت ہو رہی ہے اور کچھ سورش جو ہے یہ پیدا ہو رہی ہے. چنانچہ حجاج بن یوسف کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے عبد الملک بن مروان، میں اس کام کے لیے حاضر ہوں. عراق پر حکومت کرنے کے لیے تو میرا انتخاب کر لے. عبد الملک بن مروان نے اسے کہا کہ تیرا تعلق کس قوم سے ہے؟ اس نے کہا کہ میں ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. عبد الملک نے کہا بیٹھ جاؤ، تم اس کے اہل نہیں ہو. دوبارہ پھر اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ کون ہے وہ شخص جو عراق پر حکمرانی کا خواہش مند ہے، اور کہنے لگا کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں اور زبانیں خاموش ہیں، لبوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. حجاج بن یوسف دوبارہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ اے عبد الملک بن مروان، تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول کر لے. عبد الملک بن مروان نے دوبارہ اس کو جھاڑا، ڈانٹا اور بٹھا دیا. چنانچہ تیسری مرتبہ پھر اس نے اعلان کیا بھی کون ہے جو عراق پر حکومت کرے گا. تو پھر یہ دوبارہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اس خدمت کے لیے مجھے قبول کر لیا جائے. چنانچہ عبد الملک بن مروان نے کہا کہ مجھے یہی لگتا ہے کہ تم ہی وہ شخص ہو جو اہل عراق کو قابو میں لا سکتے ہو اور عراق پر حکومت کر سکتے ہو. چنانچہ حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا گیا. اس سے پوچھا عبد الملک بن مروان نے
کہ تمہارا موٹیو کیا ہوگا؟ تو یہ کہنے لگا کہ جو میری اطاعت نہیں کرے گا میں اس کو قتل کر دوں گا، جو میری فرما برداری کرے گا میں اس کو اپنا مقرب بنا لوں گا، اور اس طریقے سے یہ اپنے جذبات کا وہاں پر اظہار کرنے لگا۔ چنانچہ عبد الملک بن مروان نے حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر بنا دیا۔ عراق کا گورنر بننے کے بعد جب یہ عراق کی جامع مسجد میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ لوگوں کی ابھی آمد ہو رہی ہے۔ اس نے وہاں پر کسی قسم کا کوئی کلام نہیں کیا۔ جب مسجد لوگوں سے فل بھر گئی تو پھر حجاج بن یوسف نے اپنے لب کھولے، پھر اس نے اپنی زبان کھولی اور اہل عراق کو بڑا زجر کیا، بڑی توبیخ کی اور ان کی ذلت اور رسوائی کا معاملہ کیا، ان کو ذلیل کیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، عراق کے لوگ اس بات کو اپنی ذلت محسوس کر رہے تھے، لیکن حجاج بن یوسف کی دھمکیوں کی وجہ سے وہ اس کے زیر اثر آ چکے تھے۔ حجاج بن یوسف کو قتل و غارت کا بڑا شوق تھا اور اس نے کئی افراد کو اپنی تیغ سے، اپنی تلوار سے قتل کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا بھی گستاخ تھا۔ اسی حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کی اور مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا۔ یہ مکہ مکرمہ پر سنگ باری کرتا تھا، اور یعنی مکہ مکرمہ پر منجنیق کے ذریعے سے پتھر برسائے کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر کے وہاں پر غذائی بحران پیدا کیا کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا، سولی پر چڑھایا کس نے؟ حجاج بن یوسف نے۔ حجاج بن یوسف نے مکہ مکرمہ میں غذائی بحران پیدا کیا۔ حجاج بن یوسف ایک گستاخ آدمی تھا، بد نہاد آدمی تھا، منہ پھٹ آدمی تھا، بد لگام بے لگام آدمی تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عظیم صحابی ہیں، ان کے بارے میں ایک مرتبہ حجاج اپنے ممبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ عبداللہ بن زبیر نے قرآن کریم میں تحریف کی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات سن رہے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا، کذبتا کذبتا کذبتا، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے، تو جھوٹ کہہ رہا ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم میں کوئی تحریف نہیں کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ تو اس حجاج نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کی اور یہ کہنے لگا کہ تم بوڑھے ہو چکے ہو اور مبہوت ہو چکے ہو، تمہاری عقل خراب ہو چکی ہے، معاذ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بدبختی سے اور بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ طاقت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر یہ حجاج بن یوسف ثقفی، ظالم فاسق، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی بھی کر رہا تھا اور انہیں شہید بھی کر رہا تھا اور ان پر ظلم بھی کر رہا تھا۔ چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حجاج بن یوسف ایسا شقی اور بدبخت اور فاسق آدمی تھا کہ اس نے اہل مدینہ کا بھی حیا نہیں کیا۔ یہ تقریباً 1 ماہ تک مدینہ منورہ میں رہا اور اہل مدینہ پر ظلم کرتا رہا اور انہیں بھی تکلیفیں دیتا رہا، اور اس کی بدبختی یہاں تک پہنچ گئی کہ اس نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت کا، ان کے شرف کا، ان کے مرتبے کا، ان کے مقام کا بھی کوئی پاس نہیں رکھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو رسوا کرنے کے لیے، ان کو ذلیل کرنے کے لیے ان کے جسم داغ دیا کرتا تھا۔
اس نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک کو سیسا گرم کروا کے داغ دیا۔ آپ اندازہ کیجئے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، مبارک مقاموں سے برکت لینے والے صحابہ کرام میں ایک ممتاز اور ایک جداگانہ مقام رکھتے ہیں، اس بدبخت نے ان کا بھی جسم، ان کا بھی ہاتھ داغ دیا، ان کو صرف رسوا کرنے کے لیے۔ یوں ہی حضرت سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خادم مصطفیٰ تھے، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، جو پیارے آقا علیہ السلام کی برکتیں پاتے رہے، جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے، بڑے پیار سے اپنی خدمت کے اندر قبول فرمایا، اس بدبخت نے ان کو بھی داغ دیا، ان کی گردن پر داغ دیا، سیسا گرم کروا کے ان کی گردن کو داغ دیا گیا۔ الامان والحفیظ، یاد رکھیے ظلم کی رات چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، ظلم کی رات چاہے جتنی لمبی ہی کیوں نہ ہو، ایک دن اس رات نے اپنے خاتمے کو پہنچنا ہوتا ہے، نور کا سویرا ہوتا ہے، مظلوموں کی فریاد سنی جاتی ہے، اور پھر جب ظلم کی رات کا خاتمہ ہوتا ہے تو ظالم سر چھپانے کی جگہ بھی بعض اوقات نہیں حاصل کر پاتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت انس پر بھی مظالم کیے گئے، یہ بھی آپ کو عرض کرتا ہوں کیا کیا، اور کیسی اس نے جارحانہ اور بے ادبانہ گفتگو کی، تو بھی آپ کو بتاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ کیا کیا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ حجاج بن یوسف اپنے اقتدار کے نشے میں بدمست ہو کر ناحق گفتگو کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اعلاء کلمت الحق کیا اور حجاج بن یوسف کی اس باطل بات کا رد کیا۔ حجاج کو بڑا غصہ آیا، چنانچہ اس نے اپنے غلام سے کہا کہ زہر میں بجھا ہوا ایک نیزہ عبداللہ بن عمر کے پاؤں پہ مار دو۔ چنانچہ اس بدبخت خادم نے حجاج کی بات کو مانا اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں میں وہ زہر میں بجھا ہوا تیر مار دیا۔ زہر نے اثر کیا، آپ کا پاؤں مبارک پھول گیا۔ پھر یہ حجاج منافق بن کر، بدبخت بن کر، یعنی اس کی منافقت آپ دیکھیں، اس کی بدبختی کو ہم کن الفاظ کے اندر بیان کریں، آپ یقین مانیں میرے پاس الفاظ نہیں ہے، کتنا مکار اور دجال مفتری آدمی تھا یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو یہ نیزہ کس نے مارا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی مصطفیٰ تھے اور یہ اس محبوب کریم کے صحابی تھے جو دلوں کی بات بھی جانتے ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی فیضان پایا تھا۔ آپ نے کہا ہے حجاج اگر تمہیں پتا چل جائے کہ مجھے یہ نیزہ کس نے مارا ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے کہا میں اس کو قتل نہ کروا دوں تو آپ کہیے گا۔ آپ نے فرمایا تم اسے قتل نہیں کرواؤ گے کیونکہ یہ جو میرے پاؤں میں نیزہ مارا گیا ہے یہ تمہارے کہنے پہ ہی مارا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ حجاج آیا اور انہیں آ کے کہنے لگا کہ آؤ میں آپ کو گھوڑے دکھاتا ہوں۔ اس نے 400 گھوڑے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، خادم رسول، صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کو دکھائے، اور وہ 400 گھوڑے دکھانے کے بعد انہیں کہنے لگا کہ اے انس، کیا تمہارے صاحب کے پاس اس طرح کے گھوڑے اور شان و شوکت تھی؟ معاذ اللہ، کتنی بدبختی اور بے ادبی والا یہ کلام ہے۔ الامان والحفیظ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے اچھی اور بہتر چیزیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو انسان جہاد کے لیے رکھتا ہے، ایک وہ ہیں جو انسان سواری کے لیے رکھتا ہے، ایک قسم وہ ہے جو بندہ اپنے نام و نمود کے لیے رکھتا ہے، اور اس قسم کے گھوڑے رکھنے والا یہ جہنمی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اے حجاج تمہارے گھوڑے اسی قسم کے ہیں۔ حجاج یہ سن کر پیچ و تاب کھانے لگا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا کہ آپ نے جو خدمت رسول کی ہے اگر مجھے اس کا احساس نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کو سزا دیتا
اور آپ کو زمانے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتا. الامان والحفظ. آپ دیکھیں یہ جملے کس کو کہے جا رہے ہیں؟ یہ خادم رسول سے کہے جا رہے ہیں، کہ صحابی رسول سے کہے جا رہے ہیں. پتہ یہ چلا کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کی گستاخی کرنا یہ بدبختوں کا اور دنیا اور آخرت کی بربادیاں اپنے دامن میں سمیٹنے والوں کا کام ہے. ایمان والوں کا، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا کام نہیں ہے، سچے ایمان والوں کا کام نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے حجاج، تم میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے. اے حجاج، تم مجھے ذرہ بھر نقصان نہیں دے سکتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ دعا سیکھی ہے، وہ کلمات سیکھے ہیں کہ اس کے پڑھنے والے کو کوئی نقصان دے سکتا نہیں. ان کلمات کی برکت سے ہمیشہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہتا ہوں. حجاج کہنے لگا وہ کلمات مجھے بھی بتائیے. آپ نے فرمایا تمہیں نہیں بتاؤں گا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مکالمہ جو حجاج کے ساتھ ہو رہا تھا، انہیں آپ کے مصاحبین نے بھی دیکھا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا تو آپ کے خادم حضرت ابان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس آئے اور آ کر رونے لگے. آپ نے ارشاد فرمایا کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو کلمات تعلیم فرمائے تھے آپ وہ ہمیں بھی بتا دیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابان کو وہ کلمات بتائے. چل دیے دنیا سے سب شاہ و گدا. حجاج بن یوسف کو جب حکومت ملی، اقتدار ملا، اس وقت اس کی عمر 20 ایئرز 20 سال تھی اور 53 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. اس 33 سال کے عرصے میں حجاج بن یوسف نے اپنے ہاتھ سے جن لوگوں کو قتل کیا ان کی تعداد 1,20,000 کے قریب بتائی جاتی ہے، اور اس کی قید میں 50,000 افراد مرد اور 30,000 عورتیں بھی تھیں. اور یہ سارے وہ لوگ تھے جن پر کوئی بھی جرم، کوئی بھی حد نہیں بنتی تھی. حجاج بن یوسف نے ان کو اس انداز میں زندان خانوں میں قید کیا ہوا تھا کہ انہیں گرمی کی بھی شدت محسوس ہوتی تھی اور سردیوں کی بھی شدت محسوس ہوتی تھی، جبکہ ان پر کسی قسم کا کوئی بھی جرم یا کوئی بھی حد نافذ نہیں ہوتی تھی. حضرت سیدنا امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا کہ حضور حجاج مومن تھا یا نہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ شیطان کا پیروکار تھا. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر قیامت کے دن تمام اقوام، تمام قومیں اپنے اپنے خبیث کو لائیں اور یہاں سے حجاج بن یوسف کو لایا جائے تو حجاج یہ تمام خبیثوں سے فائق ہو جائے گا. حضرت سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مقام جماجم میں حجاج قتل ناحق کر رہا تھا. انہوں نے حجاج سے کہا کہ قتل ناحق نہ کرو، اس لیے کہ قیامت میں قتل کیے جانے والوں کی مدد کی جائے گی. تو حجاج نے یہ کہا کہ میں نے اس زمین کو تمہارے خون سے بھرنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا اے حجاج، زمین کے اندر موجود لوگ یہ زمین کے اوپر موجود لوگوں سے زیادہ ہیں. جب حجاج نے آپ کی یہ بات سنی تو وہ آپ کے قتل سے باز رہا. مدنی چینل کے ناظرین، حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خیر التابعین ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، ان کو حجاج بن یوسف نے کیسے قتل کیا اس کو بھی سماعت کیجئے اور یہ نیت کرتے چلے جائیے کہ ہم انشاءاللہ کسی پر ناحق ظلم نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، کسی مسلمان کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی مسلمان کی جان پر، اس کے مال پر، اس کی اولاد پر، اس کی عزت پر، اس کی آبرو پر ہاتھ نہیں ڈالیں گے. مسلمان کی عزت پر ہاتھ ڈالنا یہ سور کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگنے سے زیادہ برا ہے.
ہر ابتدا کو انتہا ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر ظلم کو بالآخر فنا ہے۔ سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ حجاج بن یوسف سے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی خلاف شرع باتوں پر اس کو تنبیہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن حجاج طیش میں آ گیا اور انہیں کہنے لگا کہ بتائیے آپ کو قتل کیسے کروں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جس طرح تم یہ چاہتے ہو کہ میں قیامت میں تمہیں قتل کروں ویسے کر لو۔ یہ بات سن کر حجاج طیش میں آ گیا اور جلاد سے کہنے لگا کہ انہیں قتل کر دو۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بے اختیار ہنس پڑے، تبسم آپ کے لبوں پر پھیل گیا۔ حجاج نے کہا آپ کی مسکراہٹ پر تبسم پر تعجب ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھے تمہاری اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جرأت پر تعجب ہو رہا ہے۔ حجاج نے جلاد سے کہا کہ قتل کر دو سعید بن جبیر کو۔ چنانچہ وہ تلوار لے کر آپ کے پاس آیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آیت مبارکہ پڑھی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ آپ نے آیت کریمہ پڑھی تو پھر حجاج نے جلاد سے کہا کہ ان کا رخ قبلے سے پھیر دو۔ چنانچہ جلاد نے آپ کا رخ قبلے سے پھیرا تو آپ نے پھر آیت کریمہ پڑھی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ حجاج نے کہا کہ ان کو زمین پر لٹا دیا جائے اور زمین پر لٹا کے قتل کیا جائے۔ آپ نے پھر آیت مبارکہ پڑھی مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى۔ جلاد نے حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، آپ کو شہید کر دیا۔ آپ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری تھا، کلمہ طیبہ جاری تھا، اور آپ نے آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی اے مالک و مولا میرے قتل ناحق کے بعد، مجھے شہید کرنے کے بعد حجاج کسی مسلمان پر قابو نہ پا سکے۔ چنانچہ آپ کی دعا مقبول ہوئی اور آپ کی شہادت کے 15 دن بعد حجاج اپنے انجام کو پہنچا اور موت کا شکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق کے بعد 15 دن حجاج زندہ رہا، اور یہ کچھ کھا نہیں سکتا تھا، کچھ پی نہیں سکتا تھا، اسے پیٹ کا کینسر ہو گیا۔ طبیب ایک بوٹی کو دھاگا باندھ کے اس کے حلق میں ڈالا کرتا تھا، یہ اس بوٹی کا گھونٹ بھرتا، اور جب اس کو نکالا جاتا تھا تو وہ بوٹی خون سے تربتر ہوا کرتی تھی۔ 15 دن تک یہ سو نہیں سکا۔ جب بھی یہ سوتا تھا یہ خواب میں دیکھتا تھا حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یوں 15 دن اذیت، دکھ اور تکلیف میں گزارنے کے بعد بالآخر حجاج بن یوسف اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن یوسف کو اپنے خواب میں دیکھا اور اس سے استفسار فرمایا، پوچھا ما فعل اللہ بکا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ کو بڑے غضب میں پایا، جتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا ہر بندے کے بدلے میں مجھے قتل کیا گیا، اور حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل ناحق کے بدلے میں مجھے 70 مرتبہ قتل کیا گیا۔ ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، مکین ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔